بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریشی ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے جہنم کیسی ہے، کہاں ہے اور اس کی سزائیں کیا کیا ہیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، آئیے آج جہنم کے بارے میں عبرتناک معلومات پڑھیں اور اللہ کریم سے اس ہولناک جگہ سے پناہ مانگیں۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گناہگاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اس کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ جہنم کہاں ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم کے طبقات قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ: اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا قول ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لظی، نمبر 3 خطامہ، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، نمبر 6 حجیم اور نمبر 7 حاویہ۔ پوری آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ جہنم کی خوفناک شکل۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کا داروغہ۔ جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے۔ یہ ایک فرشتہ ہے۔ اس ہی کے زیر اہتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب جہنم کی چند صورتیں۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں خداوند علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: آگ کا عذاب۔ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا رستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام صعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس لگیں گے۔ وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے تو
پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچے گا، اور اسی طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچے گا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے۔ اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈالا جائے گا تو آگ کے شعلے میں وہ سب جلتے ہوئے تنور کے منہ تک اوپر آ جائیں گے۔ پھر ایک دم وہ شعلے بجھ جائیں گے تو وہ سب اوپر سے نیچے تندور کی گہرائی میں گر پڑیں گے۔ خونے دریا کا عذاب۔ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ایک سنسنی ان کے منہ پر ڈالے گا اور ایک گل پھڑے کو اس قدر پھاڑ ڈالے گا کہ اس کے شگاف اس کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرے گل پھڑے کو پھاڑ دے گا جب تک پہلا گل پھڑا درست ہو جائے گا، پھر اس کو پھاڑ دے گا۔ اسی طرح یہ عذاب ہوتا رہے گا اور وہ فرشتہ ان کو سنسنی کی پکڑ سے چیرتا اور پھاڑتا رہے گا۔ یہ جھوٹ بولنے والوں کا گروہ ہوگا۔ پتھر کا عذاب۔ کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا کہ اس کا سر کچل جائے گا اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچل جائے گا اور پتھر پھر لڑک کر دور چلا جائے گا۔ پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اور پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح کا عذاب لگاتار ہوتا رہے گا۔ منہ نوچنے کا عذاب۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ سانپ بچھو کا عذاب۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اونٹوں کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا، اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنگ مارتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ ان کے ڈنگ مارنے کی تکلیف 40 برس تک باقی رہے گی۔ بعض دوزخیوں کے گلے میں سانپوں کا توق پہنا دیا جائے گا جو نہایت ہی زہریلے ہوں گے اور وہ لگاتار کاٹتے رہیں گے۔ حلق میں پھنسنے والے کھانوں کا عذاب۔ دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال جل بھن کر اور پگھل کر برتن میں گر جائے گی، اور جب یہ پانی پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء آنتوں وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گر جائے گا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو
دنیا والوں کے کھانے پینے کے تمام چیزوں کو تلخ اور بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ گرم پانی اور پیپ کا عذاب۔ دوزخیوں کو گرم پانی جو روغن زیتون کے تلجھٹ کی طرح گندا ہوگا ان کو پینا پڑے گا، جو منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کی پوری کھال کو پگھلا کر گرا دے گا، اور یہی گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو یہ پانی پیٹ میں داخل ہو کر پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے قدموں پر گرا دے گا۔ اسی طرح دوزخیوں کو جہنمیوں کے بدن کا پیپ اور خون بھی پلایا جائے گا، جس کو غساق کہتے ہیں۔ اس کی بدبو کا یہ حال ہوگا کہ اگر ایک ڈول غساق دنیا میں گرا دیا جائے تو تمام دنیا بدبو سے بھر جائے گی۔ الحاصل جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا، اور جس طرح جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے، اسی طرح جہنم کے عذابوں کو بھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ عرض جہنم میں ایسے ایسے بے مثل و بے مثال عذابوں کی بھرمار ہوگی کہ دنیا میں اس کی مثال تو کہاں، کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوپر جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ صرف سمجھانے کے لیے چند مثالیں بیان کی ہیں، ورنہ جو کچھ بیان کیا ہے وہ جہنم کے عذابوں کا 1000واں حصہ بھی نہیں۔ بس اس کی مقدار اور کیفیتوں اور قسموں کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم کے عذابوں سے بچائے اور ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، آمین۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔